أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا.
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ محترم سامعین، اس پاک پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مانگنا ہے خوب مانگو، خوب مانگو۔ لیکن اس حقیقت کی منت ہے کہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو، اشد ضرورت ہے۔ آج کے ماحول کے اندر بے شمار ماں باپ اولاد کی طرف سے بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ سب سے پہلے کامل ایمان، کامل اخلاق بچوں کے سلسلے میں طلب کرو، خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ بہت بڑی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے دعاؤں کے اندر۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے اور ساتھ جنا چھوڑ دیتے۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوند ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں، ایسی باتیں بہت چلیں،
ہم بہت سنتے رہتے ہیں، ہمارے مجالس سے بھری بھی. آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے. عزیز ایسی باتوں کو بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورد، ہر اخبار، ہر مجلس میں اس پر بات ہو رہی ہے. لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے. مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بس، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، تجارت میں گھاٹا ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، چیزوں کے سرقہ اور چیزوں کے چوری ہونے کے اس کے مسائل، اس کا حل، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج وغیرہ وغیرہ بے شمار مسائل سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. لوگوں کو تو ان چیزوں کا حل چاہیے. لیکن جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی آخری کوشش ہے. گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا. محترم سامعین، گزشتہ کل آپ نے سن لیا کہ اولاد کے ایمان کی حفاظت کس طرح کریں، اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار کس طرح بنائیں. اس کے لیے سن لیا آپ نے کہ بہت ضروری ہے کہ ماں نیک ہو، بیوی نیک ہو. اور دوسری بات آپ نے سن لی کہ روزی حلال ہو، حرام روزی نہ ہو، مشفوق لقمے نہ ہو، حلال روزی ہو. نمبر 3، اسلامی تعلیم و تربیت. بہت اہم باتیں محترم سامعین، اہم توجہ سے سنیں. تعلیم اچھی ہونی چاہیے. تعلیم اچھی کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم اچھی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو تعلیم انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے وہ تعلیم ہے. جو تعلیم انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے، تعلق مع اللہ پیدا کر دے، وہ تعلیم ہے، اصل تعلیم. باقی انسان اپنی تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے اپنے خدا کو بھول جاوے، اپنے اللہ کے حکم کو توڑنے لگے، وہ تعلیم نہیں ہے، زہر ہے، زہر. جس تعلیم کے ذریعے آزادی عام ہونے لگے، بے دینی پھیلنے لگے، لڑکیوں میں سے شرم و حیا اٹھنے لگے، شرم و حیا اٹھنے لگی، بالکل لڑکے آزاد ہونے لگے، ان کے اندر سے اللہ کا ڈر نکلنے لگے، والدین کی فرما برداری نکلنے لگے. محترم سامعین، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ زہر ہے، زہر. تعلیم تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، تعلق مع اللہ پیدا کرے، جس میں شرم و حیا ہو، نماز کی اہمیت ہو، تلاوت کی اہمیت ہو، بڑوں کی عزت ہو، والدین کی قدردانی ہو. باقی انسان اپنے تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے اپنے خدا کو بھول جاوے، اپنے اللہ کے حکم کو توڑنے لگے، یقین جانیے اس کو تعلیم نہیں کہہ سکتے، وہ بالکل زہر ہے. پہلے ہمارے یہاں بھی اکثر و بیشتر جگہ پہ صرف کتابوں میں نہیں، یہ ٹی وی کا ماحول نہیں تھا، اسی طرح موبائل کا ماحول نہیں تھا، انٹرنیٹ کا ماحول نہیں تھا، تو بہت اچھا ماحول تھا. لوگوں میں عاجزی، انکساری، اللہ کا خوف، فجر کی نماز پڑھنا، جلدی اٹھنا، جلدی سونا. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ماحول کے اندر یہ چیزیں تھی. فجر کی نماز پڑھو، بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیجو،
صبح ہونے کے ساتھ خواتین ماں بہنیں بچوں کو مکتب کے اندر مدرسے کے اندر باقاعدہ پابندی سے بھیجا کرتی تھی. صبح اٹھنا، واکنگ کرنا، فریش بننا. اس وقت قرآن بچوں کے ذہن میں جا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو اس بچے کا ذہن بھی کتنا ایمانی اور اسلامی نورانی بنے گا. بچے مکتب میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جلدی اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں، ٹی وی کی نحوست نہیں، انٹرنیٹ کی نحوست نہیں، موبائل کی نحوست نہیں. وہ تو سامعین اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے اولاد پر رحم کیجئے، اس نحوست سے بچانے کی فکر کیجئے. کیا ہو رہا ہے؟ اکثر و بیشتر سننے کو ملے گا 12، 2، 3، 12 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے بالکل سنیں. کیا کریں؟ وہی موبائل، وہی نحوست. کیسے اٹھیں گے؟ ابھی نماز کیسے ملے گی؟ جب بڑے نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بچوں میں کیسے پابندی ہے؟ صبح صبح جلدی اٹھنے پہ ماشاءاللہ اسلامی نور ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، برکتوں کا ظہور ہوگا. جب بچوں کے ذہن میں صبح 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے قرآن کی نورانیت پہنچے گی، کتنا پیارا نورانی ذہن والا وہ بچہ بنے گا. یار 8 بج رہے، 9 بج رہے، نحوست، سورج ان پر لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی نحوست. چھوٹے بھی اٹھنے کو تیار نہیں، بڑے بھی اٹھنے کو تیار نہیں، پریشان. کتنا گندا ان کا ذہن بنے گا. شیطانی اثرات، شیطانی تسلط ہو جاتا ہے. پہلے میں محترم خواتین و حضرات گھروں میں عام معمول تھا، صبح میں بڑے بوڑھے عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، لے کے بیٹھتے تھے. کوئی گھر کے باہر، کوئی آگے والے کمرے میں، کوئی جہرن، کوئی آہستہ آواز سے، عام ماحول. اس کو دیکھ کر سن کر بچوں میں بھی ایک اچھا پاکیزہ نورانی جذبہ پیدا ہوتا تھا. وہ ختم ہو رہا ہے. کیوں ختم ہو رہا ہے؟ نحوست، ٹی وی کی نحوست، نیٹ کی نحوست، موبائل کی نحوست. 12 بجے 2 بجے سو رہے ہیں، نیند کیسے بیدار ہوں، کیسے جلدی سے اٹھیں گے؟ نہیں اٹھ سکتے، جسم ساتھ نہیں دے گا. دیکھیے عتیب بازار حکیم لوگ قیمتی معجون اور صفوف تیار کر کے وہ نہار منہ کھانے کے لیے تجویز فرماتے ہیں خالی پیٹ. ان کا تجربہ یہ ہے جیسی عمدہ اور مقوی غذا بھوکے پیٹ میں جاوے گی تو اس کے اچھے اثرات پورے بدن پر نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے ناشتے کا عموماً جو ہے اہتمام نہیں ہوتا. چائے، بسکٹ یا کہہ دو بٹر وغیرہ 12-1 بجے تک بالکل کھانا نہیں کھاتے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حکماء فرماتے ہیں، اور یہ اہم بات ہے، تجربے والی بات ہے، دوپہر کا کھانا کھاؤ یا چھوڑو آپ کی مرضی، صبح اچھی طرح جلد سے جلد جو ہے ناشتہ ہونا چاہیے. ہمارے گھروں سے یہ چیز نکلتے جا رہی، پھر شوگر، بی پی، یہ وہ بیماری، یہ کمزوری، وہ کمزوری. انگریزوں کے یہاں بھی مثل مشہور ہے، ناشتہ بادشاہ اور شہزادوں جیسا ہونا چاہیے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف اٹھا کر دیکھیے، بہترین سے بہترین ان کا ناشتہ ہوا کرتا تھا. دوپہر کا کھانا کھاؤ یا چھوڑو. انگریزوں کے یہاں بھی مثل مشہور ہے، ناشتہ بادشاہ اور شہزادوں جیسا ہونا چاہیے. ایک شام کا کھانا ہے، حدیث پاک میں بھی تاکید ہے، شام کا کھانا چھوڑ دینے پہ بڑھاپا بہت جلد آتا ہے. جب ظاہری جسمانی غذا کا یہ حال ہے تو پھر روحانی عالم میں بھی صبح صبح اگر قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دینی تعلیم جیسے مفید مقوی چیزیں دماغ، دل، کان، زبان کو ملے تو اس کے پاکیزہ اثرات انشاءاللہ پورے بدن اور پوری زندگی کے لیے ہوں گے. پھر ایسی اچھی نورانی تعلیم صبح صبح حاصل کر کے جانے والا بچہ انشاءاللہ اسکول، ہائی اسکول، کالج کے زہریلے ماحول اور اثرات سے محفوظ رہے گا. آج بھی اکثر جگہوں میں یو پی کے اندر، اسی طرح جو ہے گجرات کے اندر بچوں کے لیے ضروری ہے
قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ناظرہ پورا ہونا، مکمل ہونا، پھر اس کے بعد اسکول کی یہ وہ تعلیم. خود قرآن کریم سے بھی اس کا ارشاد ملتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15ویں پارے میں، یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. خوش قسمت وہ مرد عورتیں جن کو قرآن کریم پڑھنے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. صبح صبح کیا فرمانے اللہ پاک، یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے. اس لیے صبح صبح اسکول ہے، ٹیوشن وغیرہ کی بجائے دن کے شروع میں مدرسہ مکتب بھیجنے کی کوشش ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش ہو، پھر اس کے بعد میں آپ ٹیوشن بھیجیے، اسکول کو بھیجیے، کوئی حرج نہیں. 24 گھنٹے ٹیوشن کا ٹینشن. اسلامی تعلیم و تربیت کے بغیر آپ صرف ٹیوشن کو بھیجیں گے، وہی کیا ہو گئے، ٹیوشن یہ سینٹر ٹینشن سینٹر بن گئے. کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے. ہمارے بڑوں میں مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاپوری رحمۃ اللہ علیہ، قریب میں حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ فرمایا کرتے ہیں صحیح تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے. ورنہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے جیب کاٹنے لگے، لوگوں سے مال بٹورنے لگے، وہ تعلیم کیسی؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ تعلیم کیسی؟ اس کو تعلیم کیسے کہیں؟ تو ہماری اسلامی تعلیم کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے تو اپنی تمام ضروریات کے متعلق اس کو ضروری بنیادی دینی معلومات حاصل ہو. عقائدات، عبادت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق، ان تمام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو جائے. یہ اسلامی تعلیم ہے. ہمیں عقائدات کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، معاشرت کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، اور ان ضروری دینی معلومات کے مطابق زندگی گزارنا یہ اسلامی تربیت ہے. عجیب ماحول ہے، عجیب افسوس کی بات ہے، نہ ہمیں عقائدات کا علم ہے، عبادات کا بھی علم نہیں، معاملات کا بھی علم نہیں ہے، معاشرت کا رہن سہن کا بھی معاملات یہ علم نہیں ہے، اخلاقیات کا بھی علم نہیں، لین دین کا علم نہیں. دین کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، ایسی تعلیم ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. محترم صاحب اس کا بہترین ذریعہ مکتب ہے. کیسے رونے کی بات ہے، بے شمار بچیاں بڑے ہو گئے، ان کو مکتب کی تعلیم ملی نہیں. اور کیسے رونے کی بات ہے، بڑے ہو گئے، قرآن کریم کو دیکھ کے بھی نہیں آتا، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، حفظ نہیں، دیکھ کر ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اس لیے مکتب کی تعلیم اچھی اور مکمل ہونی چاہیے. بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ، مسنون دعائیں یاد کراؤ، موقع موقع کی دعائیں پڑھنے کی تاکید کرو، ضروری دینی مسائل سکھاؤ، صحیح عقیدے بناؤ. دیکھیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی تفسیر کبیر، منطق فلسفے کے امام مانے جاتے ہیں امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعہ لکھا ہے، دھیان سے سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قبر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، فرشتے اس کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قبر میں آگ جل رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا اس قبر میں جنت کی نعمتیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کی بہاریں. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اب جنت کے مزے لے رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو معجزہ ملا تھا، مردوں کو بھی زندہ کر کے بات کرتے تھے. تو اس مردے نے جواب دیا جب میرا انتقال ہوا تب مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب شروع ہوا. وہ منظر آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا.
لیکن میرے انتقال کے وقت میری بیوی حاملہ تھی، بعد میں میری بیوی کو بچہ ہوا، جب وہ بچہ بڑا ہوا تو میری بیوی نے اس کو ایک مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ مولانا نے پہلے ہی دن بچے کو کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ پاک کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بچوں کو اچھی طرح یہ یاد کرائیے، اس کا ترجمہ بھی خود یاد کیجیے، بچوں کو یاد کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ پاک کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مولانا نے بچے کو پہلے دن یہ پڑھایا، وہ صاحب قبر کہنے لگے جس دن میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن میری قبر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا تو زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان رحیم نہایت رحم والے بے حد مہربان وہ کہتا ہے، تو یہ بات میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ میں ایسے بچے کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ تیرا بیٹا تو وہاں پر بیٹھ کر میری تعریف کر رہا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو سوچیے کیا خیال ہے آپ کا، جب بسم اللہ سیکھ لے اللہ اس کے باپ سے عذاب ہٹا دے رہے ہیں۔ جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہو، پورے طور پر ناظرہ پڑھ رہا ہو یا عالم بن گیا ہو، تو اللہ اس باپ کو کتنا نوازیں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ بس تربیت بھی ہمارے بچوں کی اچھی ہونی چاہیے، اور تربیت اچھی ہوتی ہے بچے کے ماں باپ کے پاس۔ دھیان سے سنیے، تربیت اچھی ہوتی ہے بچے کے ماں باپ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ استاد کے پاس کم وقت کے لیے ہوتا ہے اور والدین کے سامنے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں بچے کو فجر کی اذان کے وقت کہے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا اٹھو، اب اٹھا ہے تو ماں کہا کرے بیٹا اٹھنے کے ساتھ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں کہا کرے بیٹا اٹھنے کے ساتھ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، اسے یاد دلاؤ، خود یاد کرو۔ اب شرم کی بات ہے، خود ماں کو یاد نہ ہو تو پھر وہ کیسے یاد دلائے گی؟ پہلے ماں کو یاد کرنا پڑے۔ تو ماں کہے بیٹا اٹھو، اٹھنے کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، آنکھیں ملو، یہ دعا پڑھو، ناک سنکو، دونوں ہاتھ دھو لو، یہ تربیت ہے۔ پھر بچہ استنجا کے لیے جائے گا تو ماں کہے بیٹا استنجا میں ٹوائلٹ کے لیے جاؤ تو بایاں پر پہلے بیت الخلا میں رکھو، اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، پھر باہر نکلو، دایاں پیر باہر نکالو اور دعا پڑھو۔ یہ تربیت ماں کرے گی۔ بچہ جو دیکھے گا وہ سیکھے گا، جو سنے گا وہ سیکھے گا۔ اب محترم سامعین، گھروں میں کیا ہوتا ہے، صبح سے رات تک ٹیلی ویژن چل رہا ہے، موبائل کے اندر مشغول ہیں، بڑے چھوٹے، بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ساری گندی چیزیں اس بچے میں آ رہی ہیں۔ ایسا مت سمجھو کہ بچے ہمارے سدھر رہے ہیں، نہیں، وہ ساری گندی چیزیں اس بچے میں آ رہی ہیں۔ گھر میں گانے بج رہے ہیں، ماں کام کرتے کرتے گانے گا رہی ہے یا سن رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے، بچوں کے کان میں سب باتیں پڑتی ہیں، بچہ وہی سیکھتا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیم اور دینی ماحول کی تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، خلاصہ یہ کھاد اور پانی یعنی تعلیم اور تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کل سن لیا تھا آپ نے، ان کے حالات میں لکھا ہے جب پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو بغداد کے ایک مدرسے میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو کپڑے میں پیسے سے کر دیے تھے، اور ان کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھو زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں پورے قافلے والوں کو چوروں نے لوٹنا شروع کر دیا، چور لوگ ملے ان کو لوٹنے لگے۔
جب اس بچے کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ بچے کو تو اس کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. اس نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا. کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں، میری ماں نے اس کپڑے مجھے سی کر دیے بغل کے نیچے، وہ چھپائے ہوئے. وہ چوروں کا سردار کہنے لگا یہ پیسے ایسی جگہ چھپائے ہیں تو اگر ہم کو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا، تو نے ہم کو کیوں بتایا؟ اس کو تعجب ہو رہا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے جواب دیا، میری امی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میں نے میری ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے. میری ماں کی نصیحت ہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا. جب اس بچے کی زبان سے بات سنی تو ڈاکوں کے سردار کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا. اس نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کر کے کہا اس معصوم بچے کو دیکھو، اس نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور سچ بات بتا دی، اور ہم ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ہم چوری کرتے ہیں. اس لیے آج سے ہم سب توبہ کرتے ہیں. آخر ان سب چوروں نے توبہ کی اور اپنی زندگی کو چینج کیا، بدل دیا اور ایک اللہ کے بندے بن کر زندگی گزار دی. تو محترم سامعین، اپنے اولاد کو سچائی سکھائیں گے، جھوٹ سے بچائیں گے تو اولاد بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گی. ہمارے اولاد بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. ہم تو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اولاد کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو محترم سامعین، یہ باتیں بہت اہم. اس میں چوتھی چیز ہے اچھے پھل اور اچھی کھیتی کے لیے جو بہت ضروری اہم ہے وہ اپنی فصل کو گھاس اور کانٹوں سے بچانا ہے. دیکھیے کھیت میں کسی کا جانور فصل کو کھا نہ لے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی بچوں کو غلط دوستی سے بچانا بہت اہم ہے. آج کل بہت اہم، بچوں کو غلط دوستی سے بچانا، اس لیے کہ غلط دوست ایک کانٹے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجال علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھے دوست ہوں گے، اچھا فرینڈ سرکل ملے گا تو اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. غلط دوست ملیں گے آدمی غلط چیز سیکھے گا. یہ غلط دوست، برے دوست، یہ کھیت میں اگنے والے کانٹے ہیں، مضر گھاس اگنے والے کانٹے جو ہماری اولاد کو برباد کر دیتے ہیں. ماں باپ گھر میں سنبھالا لیکن بچہ باہر چلا گیا اور برے دوستوں کے محفل میں بگڑ گیا. ماں باپ کی جوابداری، ذمہ داری. آپ دیکھیں بچوں کا سرکل، اس کے دوست کیسے ہیں. اس لیے خاص نگرانی رکھو. بچوں پر پوچھتے رہو کہاں جا رہے ہو، کہیں انٹرنیٹ پر تو نہیں جا رہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ تو نہیں کر رہے، ناجائز تعلقات تو نہیں جوڑ رہے، کہیں پیغامات لکھ کر نہیں بھیج رہے، غلط دوستی میں تو کہیں نہیں پڑے. اگر برے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے تو اس کے اخلاق اور زندگی پر بہت برا اثر پڑے گا. اس لیے محترم سامعین، ان ہلاک کرنے والی دوستی چیزوں سے اولاد کو بچانا نہایت اہم ضروری ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. اب تو حال یہ ہو گیا کہ بچوں کو آپ گھر میں رکھو پھر بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا برا ماحول اس کو گھر بیٹھے مل سکتا ہے. یہ موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی ایسے ذرائع ہیں جس کی نحوست دنیا بھر کی غلط چیزیں گھر بیٹھے بچوں کو مل رہی ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم اپنے کمرے میں، بیڈ روم کے اندر ہم چلے گئے، ہم ہمارے کمرے میں چلے گئے،
بچے اپنے کمرے میں چلے گئے، بس ہو گیا۔ محترم سامعین، اتنا کافی نہیں بلکہ بچے اپنے کمرے میں کیا کر رہے ہیں اندر سے کنڈی مت لگاؤ، بچوں کو بنا کرو، ان پر سخت نگرانی رکھو، کبھی بھی جا کر چیک کرو، کبھی بھی دیکھ کے تلاشی لو۔ گھروں میں جن ذرائع سے گندگی اور برائیاں آتی ہیں، اپنی محنت کے کمائے ہوئے پیسے خرچ کر کے ان کو خرید کر مت لاؤ، پیسے ضائع، دین برباد، اولاد برباد، کتنے کتنے نقصانات، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے، اپنے بچپن کے حالات اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، آپ بیتی ان کی کتاب ہے کہ میرے ابا جان حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک لڑکے کے ساتھ مجھے 2 3 4 مرتبہ نماز میں ایک ساتھ کھڑا دیکھتے تو بھی فوراً سوال فرماتے، اس سے دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھو نماز میں 2 3 4 مرتبہ بھی نماز میں ایک ساتھ کھڑے دیکھے فوراً سوال فرماتے، کیا اس سے دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا۔ دیکھیے نماز کے لیے مسجد میں 2 3 مرتبہ کسی کے ساتھ دیکھ کر فوری بات پرس ہوتی، کتنا فکر ہوگا ان کو اولاد کا۔ تب جا کر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بنے، جن کی کتاب ماشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں پڑھی جا رہی، بہت بڑی مقبولیت کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے؟ دیکھو قرآن کریم اللہ پاک بتا رہے ہیں، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 119 رکو نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں اور اچھے لوگوں سے دوستی کرو۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 28 رکو نمبر 16، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ جو لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے نیک لوگوں کی دوستی چھوڑنے کی نہیں، جو صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ باقی جو لوگ صبح شام تمہارے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں پر تہمتیں باندھے، فلم کی باتیں کریں، ایسی دوستی تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، ایسوں کی دوستی اختیار کیجیے۔ دیکھیے اچھی دوستی کا ایک عجیب و غریب فائدہ، ایک کتے جیسا جانور جو اس کو دیکھے گا پتھر مارے گا، لکڑی مارے گا، یہ کتا جب اس کو دوستی نیک اور اچھے لوگوں کی ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ وہ 7 اللہ کے ولی تھے سورہ کہف میں، جن کا واقعہ ہے، تو ایک کتا ان 7 نوجوانوں کے پیچھے پیچھے گیا، ان نوجوانوں کے ساتھ وہ کتا 309 سال تک رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، یہ 15 پارے کے اندر یہ آیت ہے سورہ کہف کے اندر، آج آپ نے ماشاءاللہ کی تلاوت کی ہوگی۔ وہ کتا ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا رہا، کوئی بات نہیں سنی، کوئی بیان نہیں سنا، کوئی نصیحت نہیں سنی، صرف اور صرف نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل میں جنت میں داخل فرما دے گی۔ اللہ اکبر، یہ نیک دوستی کی برکت ہے۔ اس لیے دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے اولاد کی دوستی کس کے ساتھ ہو، اس کا فرینڈ سرکل کون ہو، یہ دیکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ کوئی دوسرے گھر کا گندے ماحول کا لڑکا دوستی کے عنوان سے ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے گھر کو برباد نہ کر دے، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔
تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اولاد کو نیک بنائیں گے. تو یہ 4 چیزیں دھیان میں رکھ لیجئے، اس پر عمل کیجئے، یقیناً اللہ پاک آپ کے اولاد کو صالح اور نیک بنائیں گے. ماں نیک ہو، حلال روزی کا اہتمام ہو، اسلامی تعلیم و تربیت ہو، برے ماحول برے دوستی سے بچانا ہو. بہت اہم باتیں محترم صاحب. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، میں نے ایک فیملی میں دیکھا کہ ایک ہاتھ پاؤں سے معذور 2-4 سال کا چھوٹا بچہ اپنی معذوری کے باوجود پھسلتا آ کر ٹی وی کا جو ہے ریموٹ کنٹرول پکڑتا ہے، فلم کی سی ڈی پکڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ٹی وی چالو. وہ بزرگ فرماتے ہمارے، میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے گھر والوں نے میری موجودگی میں ٹی وی بند کر رکھا تھا، لیکن چھوٹے بچے کیا سمجھے یہ کون ہے کیا ہے، ریموٹ اور ہاتھ میں فلمی سی ڈی پکڑ لیتا ہے. پھر ماں باپ سے ضد کرتا ہے کہ فلم چالو کرو. تو بزرگ فرماتے میرے دل میں بہت دکھ ہوا، اس بچے کو کیسا ماحول ملا، اس کو کیسا اثر اس پر ہو گیا، اس کے اوپر یہ کیسا اثر ہو گیا ہے. چند منٹ کے لیے ٹی وی اور وی سی آر بند ہے، وہ بھی اس کو گوارا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی زندگی اگر اس طرح ٹی وی اور فلم دیکھنے میں گزرے گی، نیٹ کی نحوست میں گزرے گی، تو چھوٹی چھوٹی اولاد کی زندگی میں بھی ایسی ناپاک چیزیں آئیں گی. پھر بعد میں تم کو رونا پڑے گا، تب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی آپ کو جو ہے بچا نہیں سکتا، کوئی تمہاری اولاد کی اصلاح نہیں کرے گا. اس لیے بچپن ہی سے اولاد کو اچھی عادت اور اچھے اخلاق سکھاؤ. محترم صاحب، بچپن سے بچے کو جیسا سننے کو ملتا ہے، جیسا دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا اثر اولاد کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے. اگر اچھی چیزیں بچوں کو سننے ملیں گے، ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر جو تلاوت سننے کو مل رہی ہے، سورہ بقرہ سننے کو مل رہا ہے، رقیہ سننے کو مل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سننے کو مل رہی، اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گی، اس کے اچھے اثرات بچوں کے دماغ پر ہوں گے. خدا نخواستہ بری چیزیں سننے دیکھنے کو ملے گی، اس کے برے اثرات بچوں کے دماغ پر ہوں گے. اس لیے ماں باپ کو گھر کا ماحول بہت ہی عمدہ بنانے کی ضرورت ہے. تو محترم سامعین، گھر کا ماحول دینی اسلامی ہو، اس اچھے ماحول کا اولاد پر اچھا اثر ہوگا. بچپن سے اسلامی اعمال، اسلامی طور و طریق سے محبت ہوگی. جو چھوٹے بچے داڑھی والے باپ کو، برقع والی ماں کو بچپن سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے داڑھی والے، دوسرے برقعے والی بہن کو دیکھ کر ڈرتے نہیں. بعض مرتبہ کسی بزرگ کے پاس بچے کو دعا کروانے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہی بچہ رونے لگتا ہے. اس بیچارے کو اسلامی نورانی شکل گھر میں دیکھنے کو نہیں ملی، اس لیے کچھ نیا معلوم ہوتا ہے. بیچارے ماں اور باپ کا چہرہ بچپن سے ایک جیسا ہی دیکھا، دونوں بغیر داڑھی کے. ماں پر تو ہوتی نہیں، ادھر باپ پر بھی نہیں. اس لیے داڑھی والی شکل دیکھ کر بعض بچے رونے لگتے ہیں. اور جن بچوں کو مسنون شکل داڑھی والے باپ، دادا، چچا دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، وہ بچہ کسی بزرگ کے پاس جائے گا، عام طور پر دیکھو ان کی داڑھی سے خوشی خوشی کھیلنے لگتا ہے. یہ اسلامی وضاحت کا تعلق سے ان سے کیا علامت ہے؟ آپ سے درخواست ان چیزوں پر دھیان دے اور بہت دھیان دے. محترم سامعین، لاٹ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنے. ہمارے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کا مزار دہلی میں، جہاں پوری دنیا کا دعوت و تبلیغ کا مرکز، مشہور جگہ، جہاں سے اس دور میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کا کام ایک خاص نہج سے شروع کیا، وہیں پر اس اللہ کے ولی کا مزار ہے. ان کی حالات میں لکھا ہے، خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے تھے، ہم غربت کی زندگی گزارتے تھے. جب میری عمر 5 سال کی تھی، اسی زمانے ماں کا انتقال ہو گیا تھا، باپ بھی نہیں تھے. میری ماں نے غربت میں ہم کو بڑا کیا. جب گھر میں کھانا نہ ہوتا تو ماں کی زبان سے ناز شکری کے الفاظ نہ نکلتے، بلکہ کہتی، بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. اسی طرح آٹا جب ختم ہو جاتا تو کہتی،
ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ماں کا یہ جملہ اتنا پیارا لگتا تھا کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ ماں واپس سے جملہ کب بولے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آٹے کی ایک بوری ہدیے میں دی، بہت دنوں تک اس آٹے کی روٹی چلتی رہی اور ہم ترس رہے تھے کہ ماں کب بولے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیسی ماں تھی کہ اپنے بچے کو شکوے شکایت نہیں سکھاتی تھی کہ آج کھانے کا کچھ نہیں، بلکہ کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک مرتبہ جب مہینے کا پہلا چاند نظر آ گیا تو ان کا بیٹا نظام الدین ماں کے پاس گیا اور کہا ماں چاند نظر آ گیا۔ گویا حضرت خواجہ اپنی والدہ کو مل کر مبارکباد پیش کر رہے تھے تو ماں روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی بیٹا آئندہ مہینے کا چاند نظر آئے گا تو کس کو مبارکبادی دے گا؟ اللہ اکبر۔ پہلا چاند جب نظر آیا تو مہینے کا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پاس گئے اور کہا امی جان چاند نظر آ گیا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا آئندہ مہینے کا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا تو کس کو مبارکبادی دو گے، کس کو ملنے جاؤ گے؟ ماں کی زبان سے جب یہ بات سنی انہوں نے تو یہ 5 سال کا بچہ وہ سمجھ گیا کہ میری ماں کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بچہ ماں سے لپٹ کر کہنے لگا امی تو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو، میں کس کے پاس رہوں؟ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن تہجد کے وقت گھر میں کام کرنے والی کو کہا کہ میرے بیٹے نظام الدین کو لے آؤ، 5 سال کے بچے چھوٹے سے۔ تہجد کے بعد بیٹے کو لے کر چھت پر گئی اور بیٹے سے کہا کہ تیرا سیدھا ہاتھ میرے پاس لاؤ۔ ماں نے بچے کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ میرے بیٹے نظام الدین کو تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ میرے بیٹے نظام الدین کو تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ بس اتنا کہا اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ کیسی وہ پاک باز اور نیک سیرت تہجد گزار عورتیں تھیں جس ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ کا یقین اس کو سکھایا، وہ بڑا ہو کر زمانے کا نظام الدین اولیاء بنے، زمانے کا قطب اور ابدال بنے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہمارے علاقوں کے اندر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے خلفاء کو بھیجا تھا، تقریباً 500 600 700 سال پہلے کی بات ہے، ان کا تو پہلے ہمیں ایمان ملا ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی تفصیل ہے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اگر آپ کی زندگی نیک اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی تو اللہ آپ کے اولاد کو بھی نیک بنائے گا۔ اگر زندگی میں برائیاں آ گئی ہماری تو اولاد بھی یقین جانے بگڑ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نیک ہو، پرہیزگار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، ہمارے فرما بردار بنے۔ ہم کو محترم سامعین فرما برداری کی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ زندگی قیمتی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم گزارنے پر اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو ایک اہم ذمہ داری عطا فرمائی، خود کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم خود شریعت کے احکام امر و نواہی سیکھ لیں، اس پر عمل کریں، گھر والوں کو عمل کرائیں اور بری باتوں کو جان کر اس سے خود بچیں، گھر والوں کو بچائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ذمہ داری ادا ہوگی اور ہماری اولاد نیک ہوگی۔ ورنہ بعض مرتبہ اولاد بگڑ جاتی ہے، آؤٹ لائن ہو جاتی ہے تو زبان سے جملہ نکلتا ہے اس سے بہتر تھا کہ اولاد نہ ہوتی، بانجھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح تربیت کرنے کے فیصلے فرمائے۔ محترم سامعین، بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کا یقین سکھاؤ، اللہ سے مانگنا سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ، اچھا ماحول دو تو انشاءاللہ اولاد نیک اور صالح بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جانے کے بعد دعا کی آپ سے درخواست ہے، دھیان توجہ ساتھ اللہ کے نام پڑھیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدي يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو بعد میں درود شریف پڑھیں دعا ہوگی. قل هو الله الله الصمد ما تشهد نبيكم الله ما تشهد نبيكم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب یا ستار العیوب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لفظوں سے درگزر فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما. ان تمام سامعین کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اسلامی تربیت ہمارے اولاد کی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، صحیح سلیقہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے. برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہمارے اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما کر ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہمارے امیدوں سے بڑھ کر بنا دے. اے اللہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمارے توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصیرہ صفت بنا دے، انہیں متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ شرم و حیا کے زیور سے انہیں مزین فرما، نو عفت و عصمت نصیب فرما، عفیف و پاک دامن بنا دے. اے اللہ ہمارے اللہ ماتحتوں کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما دے. سحر خمول، سحر قرین، سحر تفریق، سحر امراض، سحر موت، اے اللہ سحر اسنان سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما. جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما. جو بے سہارا ان کو سہارا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسیع کشادہ بابرکت روزگار نصیب فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما. اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکے ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. ٹی وی، انٹرنیٹ کی نحوست و خباثت، غلاظت، اس کی گندگی سے ہر فرد کو، ہر گھر کو نجات عطا فرما. سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی، زناکاری سے حفاظت فرما. ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، صاف فرما دے. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما. اس کورونا کا قہر ختم فرما دے، اس وائرس کو ختم فرما دے. اللہ اپنے قہر، غضب، غصے سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں، کورٹ کچہریوں، جیل خانوں سے پوری پوری حفاظت فرما. ہر آنے والے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی ان تمام آمین کہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کے اللہ گھروں کو اے اللہ جنت والی خوشیاں نصیب فرما. پریشانوں مصیبتوں سے حفاظت فرما دے. سب کو نمازوں کا خصوص اہتمام کرنے والے بنا دے. الہی ہمارے قابرین، والدین، متعلقین اے اللہ خاندان والوں کی پوری پوری حفاظت فرما. والدین کو صحت، قوت، عافیت نصیب فرما. والدہ کو تندرستی نصیب فرما. دوام عافیت، تمام عافیت نصیب فرما. بے شمار حضرات اللہ اس مجلس میں دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، انہیں بھرپور مدد فرما. ان کی حاجتوں کو پوری فرما دے. بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تیرا دھن اور دھیان نصیب فرما. دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے میں مالا مال فرما دے. زمینی آسمانی بلیات، مصیبتوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے اے اللہ حاسدین کے حسد، جلنے والے کی جلونگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے عورتوں بچوں کی، متعلقین کی، سامعین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ سب کے حاجتوں کو پوری فرما دے. سب کی جھولیوں کو بھر دے. کسی کا محتاج نہ بنا. ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگر بننے سے حفاظت فرما. الہی
ہمیں فراست صادقہ، وسعت حوصلہ، وسعت ظرف نصیب فرما، ہمیں تأمل اور تحمل والے اوصاف نصیب فرما، ہمارے دماغوں کو، میدوں کو صحیح سالم رکھ، اے اللہ ہمیں صحت مل عافیت نصیب فرما، ہمارے 360 جوڑ سے اثرات کو، بیماریوں کو، مرض کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں دوام عافیت، تمام عافیت، دوام ذکر، تمام ذکر نصیب فرما، علماء ربانی، علماء حقانی اہل دل کی صحبتیں نصیب فرما، ہمارے اکابرین کے عمروں کو دراز فرما دے، ہمارے والد کے عمروں کو دراز فرما دے، بھائی بہنوں کی مصیبتوں ختم فرما دے، خاندان والوں کی مصیبتوں ختم فرما دے، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما، آنے والے مصیبتوں پریشانوں سے حفاظت فرما دے، امن و امان کے فیصلے فرما، تیرے قہر غضب غصے سے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نوازے، بری موت سے حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم، اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عاشق بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، الہی تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، علماء کی پوری حفاظت فرما، پوری ان کی حفاظت فرما، ہر طرح خیر کے فیصلے فرما دے، ہر طرح خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کیا کرنا چاہتا تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اس مجلس میں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اے اللہ سب کے جائز، اے اللہ تمناؤں کو پوری فرما دے، پریشان و بلا مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اپنی اپنی حاجتیں اللہ پاک سے طلب کرے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك، سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔